بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، بہت عرصہ پہلے ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا اور رحم دل تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے کے لیے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہ رہا تھا۔ حکم کیا کہ تمام انتظامات کیے جائیں۔ بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کئی شیر، چیتے اور بارہ سنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی نہ طے کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس ہرن کا تعاقب کرنے لگا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی بادشاہ کے پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان سب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن بھی نشانے سے بچ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہرن کے جانے کے بعد اندھیرا بڑھتا چلا گیا، اس لیے اس نے واپسی کا راستہ ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باغ موڑی اور ایڑ لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت بھلا کہاں سے آ سکتی ہے؟ پہلے بادشاہ یہ سوچ کر گھبرایا کہ یہ کوئی چڑیل وغیرہ ہوگی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت اس کے لیے اپنی فریاد لے کر آئی ہو۔ رونے کی آواز اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا سا کنواں تھا، جس کی منڈھیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں بیٹھی اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میں اس ملک کے بادشاہ ہوں، مجھے بتلاؤ کہ تم پر کیا ظلم ہوا ہے؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینہ ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا بھاپ مر گیا تو میرے چچا نے میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عورت نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو اس پر رحم آ گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور وہاں سے واپس چل دیا۔ تھوڑی ہی دور ہی اس کو اس کے وزیر اور تمام محافظ مل گئے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس اپنے محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینہ سے شادی کر لی اور وہ نگینہ سے اب ملکہ نگینہ بن چکی تھی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے، ہر طرف نکارے بجتے رہے، اعلیٰ ادنا خوشیاں منا رہا تھا۔ کئی دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں ایک جشن کا سا سماں تھا۔ شہزادے رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ عرصہ بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔
اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بوکھلا اٹھا تھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے، لیکن بیماری کا علاج ایک طرف رہا، یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ بیماری کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشانات بن چکے تھے۔ شہزادہ بہت پریشان تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر کے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس جا پہنچا اور نجومی سے پوچھا کہ بادشاہ بیمار ہے اور بادشاہ کی بیماری کی وجہ پتہ نہیں چل رہی، برائے مہربانی کوئی حساب لگا کر مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور بولا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرے حساب کے مطابق ملکہ اصل میں انسان نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور مخلوق ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن کہہ سکتے ہیں۔ سنو، جب کوئی سانپ یا اس طرح کا جانور بہت سال جیتا ہے تو اکثر وہ اپنے روپ کو بدل لیتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جنات میں سے ہو اور چڑیل ہو اور شکل بدل کر اس طرح سے بادشاہ کے ساتھ رہ رہی ہو۔ ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اگر اس پر نہ پڑے تو ایسا جانور زہریلی ناگن کا روپ دھار لیتا ہے۔ ملکہ بھی مجھے ایک ناگن ہی معلوم ہوتی ہے جو روپ بدلنے کی طاقت رکھ چکی ہے، اور اب بادشاہ کے جسم میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا زہر منتقل کر رہی ہے۔ شہزادے رحمان نے پریشان ہو کر پوچھا کہ نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر ناگن بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے اور وہ انہیں کیوں مار ڈالنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا کہ شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت جنگل میں ایک ناگ کو ہلاک کر چکے ہیں۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا، اور یہ اس کا انتقام لینے کے لیے بادشاہ سے اس طرح اپنا انتقام لے رہی ہے۔ یہ اپنے زہر کو بادشاہ کے جسم میں اس طرح سے منتقل کر رہی ہے کہ بادشاہ کو آہستہ آہستہ بیماری میں مبتلا کر دے، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ بادشاہ سسک سسک کر مر جائے گا۔ شہزادے نے جب یہ بات سنی تو غصے سے کانپتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تلوار سے اس بدبخت ناگن کا سر اڑا دوں گا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادہ حضور، ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں ہوگا، وہ بڑی چالاک ناگن ہے۔ اگر آپ کا وار خالی گیا تو اس کو پتہ چل جائے گا اور وہ پہلے سے زیادہ ہوشیار ہوگی۔ اچھا، مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ناگن کو تم صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ تمہارا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو پھر وہ تمہیں ڈس کر وہیں پر ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے سوال کیا، لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں لانے کے لیے کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی بابا نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہیں دوائی کی ایک پڑیا دیتا ہوں، تم آج رات کھانا کھانے وقت بہت ہوشیاری سے وہ پانی میں ڈال دینا۔ پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو پانی میں حل کر لینا، اور جس سراہی میں ملکہ پانی پیے اس میں اس کو ملا دینا۔ لیکن تمہیں اس کمرے کے دروازے پر تالا لگانا ہوگا۔ اس تالا لگانے کا مقصد بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ آدھی رات کے وقت اس دوائی کی وجہ سے ملکہ کو شدید پیاس محسوس ہوگی، اور جب پیاس لگے گی تو وہ پھر پانی پینے کے لیے باہر نکلنا چاہے گی۔ اگر راستہ نہیں ہوگا تو بالآخر اس کو اپنے اصلی روپ میں آنا پڑے گا۔ یہ سننے کے بعد شہزادہ اپنے محل کی طرف آ گیا، اور اس نے ٹھان لی کہ وہ رات کو اسی طرح سے کرے گا۔ جب رات ہوئی تو کھانے کا وقت آیا۔ شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی میں گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا۔
وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، مجھے آج بھوک ہی کم ہے، اس لیے آپ اطمینان رکھیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور صراحی کا پانی نیچے بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد شہزادہ خوابگاہ کے سامنے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ پسحری پر پڑے سو رہے تھے۔ آدھی رات کے وقت یکا یک ملکہ کو ایک زوردار پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اٹھی اور صراحی سے پانی لینا چاہا، مگر صراحی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازے کو کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ بند تھا۔ شہزادہ رحمان اس وقت روشن دان کے اندر چھپا بیٹھا تھا، یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس محسوس ہوئی کہ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ جنگل کی آگ کی طرح سے اس کے بدن کے اندر وہ آگ پھیل چکی تھی اور اس کا منہ کھل گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا حلق باہر آ جائے گا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ اب ملکہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ناگن بن کے وہ یہاں سے نکلے گی اور جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر وہیں پر سو رہا تھا، اس لیے اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے اس کو سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی ہوئی نالی کے راستے سے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ اس پر اپنا تیر چلاتا۔ شہزادہ جلد سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے کے لیے جائے گی۔ چاندنی رات تھی، چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ کہ ملکہ کے پھن کا وہ نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر تو گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ اب اپنی خوابگاہ کی طرف نہیں تھا، وہ بلکہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر ہو لی جو جنگل کو جاتا تھا۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کرتا رہا اور اس کے پیچھے رہا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے باہر رک کر اس نے ایک زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک پھنکار ہے! وہ جیسے بیک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھی ہوئی سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج سا بنا ہوا تھا، جس سے بہت تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھی اور دو شاخی زبان بجلی کی طرح لپ لپا رہی تھی۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئے اور وہ دونوں ایک عجیب قسم کا رقصہ کرنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت انگیز اور خوفناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ اسی حالت میں رہے، پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے
مڑی یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے کو بڑی سختی کے ساتھ انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے اللہ کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا ہوا، سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا سر اٹھا اور پھر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کا آدھا دھڑی انسانی شکل میں آیا تھا۔ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پکاریں سن کر وہ شیشناگ بھی باہر نکل پڑا اور غضبناک انداز میں پھنکارتا ہوا غار کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ غار سے نکل چکا تھا اور اس کے منہ سے شعلے سے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں ایک نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیشناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر کو چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا گیا اور نشانے پر لگا۔ اس کے بعد شیشناگ تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ سے دوسرا تیر بھی نکالا اور اسی طرح پر اس کی دوسری آنکھ پر ایک اور وار کر دیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ شیشناگ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی بائیں آنکھ ختم ہو چکی تھی۔ شیشناگ اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکارے مارتا ہوا درختوں اور پتھروں سے اپنے سر کو پٹک رہا تھا۔ پھر بالآخر شہزادے نے پے در پہ تیر چلا کر اس ناگ کو بھی ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا، کہیں کوئی اور سانپ تو موجود نہیں، لیکن وہاں انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر اسے نظر آیا۔ لگتا یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو بھولے بھٹکے رات کو اس غار کی طرف آ نکلے تھے اور ناگ نے انہیں ڈس ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مری ہوئی شیشناگ کا پھن خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیشناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل پڑا۔ جس وقت وہ محل پہنچا رات کی تاریکی چھٹنے کو تھی۔ محل کے محافظ نے جب شہزادے کو ملکہ کی لاش اٹھائی اس طرف آتے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا، اور اس وقت تو ان کی چیخیں نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دھڑ انسان کی طرح سے ہے اور آدھا دھڑ کسی ناگن کی طرح سے ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ بے خبر پڑا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس گیا، اسے بیدار کر کے ساری کہانی سنائی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ بھی لرز اٹھا تھا۔ اس خیال کے تحت اس پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی اور ایک خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے کا خواب اسے عجیب محسوس ہوا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ سن کر ملکہ کا زہر ہی بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، اور وہ اپنے بھائی کا بادشاہ سے انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور شکریہ ادا کیا کہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے اس مصیبت سے بچایا۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، یہ تو میرا فرض تھا کہ میں آپ کے ہر حکم کو مانتا۔ یہ کہہ کر شہزادے رحمان نے شیشناگ کے من جیب سے نکالا اور اسے بادشاہ سلامت کے منہ سے لگا دیا۔ آہستہ آہستہ اس من کی وجہ سے بادشاہ کا سارا زہر چوسا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔